تیسرا ریفرنس وہ ہے مشہور زمانہ جو آیت ختم نبوت ہے. چونکہ آج ٹاپک تھا اس لیے میں نے اسے چنا کہ آپ کو بتاؤں کہ ختم نبوت کی جو آیت ہے اس کا بھی ترجمہ ایک جیسا نہیں ہوا. ختم نبوت کا عقیدہ اگر ایک تھا تو ترجمہ تو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا نا. سب سے سینسٹیو ایشو ہے نا اس وقت ختم نبوت. دیکھیں کسی کا ترجمہ دوسرے سے میچ ہی نہیں کرتا, اور میرے اعتبار سے تو کچھ ترجمے غلط ہیں, وہ بالمفہوم درست ہیں. عربی لنگوسٹک میں وہ ترجمے بھی غلط ہیں لیکن بالمفہوم درست ہیں, چلے ہم مان لیتے ہیں. اور اسی چیز کو پھر قادیانیوں نے پکڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے علماء نے تو ترجمہ ہی قرآن کا ختم نبوت کی آیت کا ٹھیک نہیں کیا, خاتم کا ترجمہ خاتم والا کر دیا. وہ انہوں نے ایک مرغے کی ٹانگ جسے کہتے ہیں نا پکڑنا, ایک غلطی پکڑ لی ہوئی ہے. انہوں نے ترجمہ کیا کہ نبی علیہ السلام انبیاء کے خاتم ہے, یعنی عربی کے لفظ کو ہی نیچے لکھ دیا. اب دیکھیں کہ یہ 10 ترجمے جو مسلمانوں کے مشہور. احمد بریلوی صاحب, محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں, ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے, اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. سب نبیوں میں پچھلے مراد کیا کہ سب نبیوں سے آخر میں آئے ہیں. ٹھیک ہے, جتنے انبیاء گزر چکے اینڈ پہ یہ آئے ہیں. یہ انہوں نے خاتم کا ترجمہ کیا. پیر کرم شاہ صاحب, نہیں ہے محمد کسی کے باپ تم مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. انہوں نے صحیح کیا کہ انہوں نے خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہی نہیں, خاتم النبیین لکھ دیا, کیونکہ ترجمہ کرنے میں پھر پوری ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں جو آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. جو قادیانیوں نے چکر دیا ہے نا امت کو, وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے جس طریقے سے ایڈریس کیا ہے نا, میں اپنا فخر نہیں بیان کر رہا, اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں. آپ میری ویڈیو دیکھیں قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ. آج ٹائم نہیں ورنہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے. میں نے جو ان کا پوسٹ مارٹم کیا اور کتنے قادیانی ہیں جنہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا, مجھے خود آ کے بتایا ود فیملی. لیکن میں نے کبھی ویڈیو بنا کے چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے, اس لیے میں بتاتا نہیں تاکہ ان کی لائف بھی ونریبل نہ ہو. ظاہر ہے پھر خاندان میں سروائیول مشکل ہوتی ہے. یہ میری ایک ویڈیو قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ, یہ دیکھیں. ایک اور ویڈیو ہے میری کشف اور الہام کے حوالے سے, جو ایک ڈھکوسلا صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے نا. ڈاکٹر اشرف جلالی کو میں نے جواب دیا تھا کہ یہ تم ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتے ہو جو تم بزرگوں کا کشف مانتے ہو. قرآن و سنت سے میں نے یہ ساری ٹرمنالوجیز, کشف کیا ہوتا ہے, الہام کیا ہوتا ہے, شرح صدر کیا ہوتا ہے, سینہ کھل جانا, وہ غیر مسلم کا بھی کھل سکتا ہے. نیوٹن کا سینہ اللہ نے کھول دیا, گریوٹی سمجھ آ گئی, اور جو اس کی غلطیاں تھیں وہ آئنسٹائن نے آ کے دور کر دی. اس کو مزید سمجھ آیا کہ گریوٹی کیا چیز ہے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی, یہ سینہ کھولا. حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا کہ منکرین زکات کے خلاف قتال کرنا ہے. باقی صحابہ کا سینہ نہیں کھلا ہوا تھا, اور پھر ان کی وجہ سے باقیوں کا کھل گیا. یہ شرح صدر ہوتا ہے. وہ پوری ایک میں نے ڈاکٹرن بیان کی بھی, آج ٹاپک نہیں ہے, کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو غیبی خبریں ہیں وہ کس فارم میں آگے چلیں گی. کوئی کشف نہیں, کوئی الہام نہیں, صرف ایک فارم ہے اور وہ ہے خواب. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی کی. پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں, فرمایا گیا خواب. اور پھر بخاری مسلم میں آیا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور نفس کی طرف سے. یعنی غیبی خبر جب تک پوری نہ ہو آپ ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچی تھی یا جھوٹی تھی. ایک موڈ باقی ہے, کوئی کشف الہام اس طرح کی چیزیں نہیں. وہ ساری بحثیں میں نے اس میں کیا ہے, ٹاپک نہیں ورنہ اور طرف چل پڑے گا. پھر ہمارے استاد جو مولانا ساق صاحب سے ایک بلنڈر ہوا محی الدین ابن عربی کی عبارت کی وجہ سے, مقام نبوت اور منصب نبوت اس کے والے سے, تو میں نے ان کا رد کیا کہ آپ جو محی الدین ابن عربی کے اس جملے کا دفاع کر رہے ہیں یہ بہت خطرناک کھیل ہے. رپلائی ٹو مولانا اسحاق اور ختم نبوت. باقی جو وہابیوں نے کہا وہ ختم نبوت کے منکر تھے, وہ تو ظلم پہ مبنی ہے. ختم نبوت کو مانتے تھے, وہ بہت ہارڈ لائنر تھے قادیانیوں کے معاملے میں, بالکل زیرو ٹالرنس رکھتے تھے. لیکن یہاں ان سے بلنڈر ہوا. صوفیاء کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہو نا جی, اس سے کوئی نہ کوئی بلنڈر ہو جاتا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار سے ہو گیا,
انہوں نے صوفیاء کے کہنے پہ کہہ دیا کہ ایک دن جنت بھی ختم ہو جائے گی اور جہنم بھی ختم ہو جائے گی. تے اللہ کے بندے اسی تے 5 مرڈر اٹیمپٹ اس جنت سے کروائے نے کہ جڑی ختم ہی ہو جانی ہے. اور قرآن کی درجنوں آیات کے جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. صرف دوزخ نہیں, ڈاکٹر سلام نے کہا جنت بھی ختم ہو جائے گی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا. بلنڈر یہ ہے, خواہ بڑا بندہ کرے خواہ چھوٹا. تو ہمارے استاد سے بھی ہوا, تو میں نے پھر اس کا جواب دیا تھا. یہ ویڈیو بھی دیکھنے والی ہے انشاءاللہ, ڈسکرپشن میں یہ ساری ویڈیوز ہم ڈالیں گے. ورنہ آج اگر آپ نے کوئی سمجھنا ہے نا کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, 2 ہی تو چیزیں ہمارے پاس, توحید اور ختم نبوت. باقی تو سب کرولری ہیں. محبت اہل بیت ہو, محبت صحابہ ہو, یہ ساری اس کی کرولریز ہیں. چیزیں 2 ہی ہیں, عقیدہ توحید اور ختم نبوت. تو میں نے اس حوالے سے جو قادیانیوں کے اعتراضات ہیں ان کے بھی جواب دیے. مولانا اسحاق صاحب صوفیاء کے حوالے سے بڑی تفصیلی, وہ PhD تھیسیز ہیں یہ ویڈیوز. ڈاکٹر اشرف جلالی کو جو جواب دیا اور مولانا اسحاق کو. اور چوتھی ویڈیو جو قادیانیوں نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اپنی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک وہ مار کے قبر میں نہ پہنچا لیں ان کی روح کو سکون نہیں آتا. وہ بات سٹارٹ سے ہی یہاں سے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے جتنے دھوکے دیے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, اس کے اوپر غامدی صاحب سے بھی کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. یہ ساری ویڈیوز کے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈالوں گا. جن لوگوں کو واقعی بات سمجھنی ہے نا کہ مسئلہ خراب کیا ہوا ہے, اور یہ قادیانی دجال نے یہ جو ڈھکوسلا کھڑا کیا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں, اور ہمارے مسلمان جو اس کا دفاع کرنے میں ناکام ہوئے ہیں برے طریقے سے, چندے لینے میں فل کامیاب ہیں, علمی جواب دینے میں جو بری طریقے سے ناکام ہے, اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے قرآن و سنت پڑھا کوئی نہیں ہوا. ورنہ قادیانی جس کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کی جو گراؤنڈز ہیں نا وہ بریلوی دیوبندی بزرگوں کی جو قصے کہانیاں ہیں نا ان سے بھی زیادہ گئی گزری ہیں جو انہوں نے قرآن و سنت کی تعریف کی ہے. آپ کو ہنسی آئے گی کہ جو کچھ انہوں نے ایک من پسند دین کھڑا کر دیا اپنا, گمراہی پہ مبنی. تو وہ آپ ویڈیو دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب آج ختم نبوت کی وہ جو آیات کا میں کہہ رہا تھا, پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میں نے بتا دیا. ڈاکٹر طیل قادری صاحب, محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں. اچھا, انہوں نے کہا دیا سب انبیاء کے آخر میں یعنی اینڈ پر آئے ہیں. محمود الحسن دیوبندی, محمد باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہر سب نبیوں پر. یہ ترجمہ ٹھیک کیا, دیوبندیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا. یہ ہے ترجمہ کہ رسول اللہ نبوت کی مہر ہے, سٹیمپ بھی ہے اور سیل بھی ہے, کیونکہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ سٹیمپ لگتی ہے, جج قلم توڑ دیتا ہے, اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹ میں چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اور یہ مہر سیل کو بھی کہتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ہے. وہاں پہ ختم کا لفظ ہے نا ان کے سینوں پہ. ڈاک میں جو لفافہ یا سامان جاتا تھا اس کے اوپر سیل لگائی جاتی تھی تاکہ راستے میں کوئی کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ بھئی امانت نہیں پہنچی. تو یہ ختم نبوت کی مہر ہے. نبی علیہ السلام یعنی وہ سیل ہے جو اس سلسلہ نبوت کے اوپر لگی ہیں. بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے, یہی ترجمہ بنتا ہے. قادیانیوں نے اس کا وہ دوسرا فارم نکال لیا. انہوں نے کہا جی مہر کا مطلب ہے کہ حضور کی امت میں بھی جو نبی آئیں گے وہ آپ کی مہر لگانے سے آئیں گے, اندازہ کرو. یہ ترجمہ قرآن صحابہ تابعین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا بلنڈر بھی کوئی اس میں سے کر سکتا ہے. اس کی تفسیر خود حضور نے بیان کی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. میری مثال اور اگلے انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ صرف باقی ہے, اور لوگ اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں لیکن ساتھ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے, اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. انا خاتم النبیین, وہاں پہ بھی حضور نے خاتم کا لفظ, مہر کا لفظ استعمال کیا, جو قادیانی کہتے ہیں یہ مہر ہے. بالکل. تو مہر کی ڈیفینیشن حضور نے کیا کی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے آ گیا, چشتی دجال کہاں سے آ گیا, تھانوی دجال کہاں سے آ گیا, شبلی دجال کہاں سے آ گیا, یہ سارے نام میں لوں گا تو قادیانیوں کو ہدایت ملے گی. اگر صرف قادیانیوں کو سنگل آؤٹ کروں گا انہوں نے کہنا تک اپنے چھڑ گیا, او میرے نہیں, یہ بھی تھوڑے جے
لے جاؤ اتوں. تو حضور نے واضح فرما دیا. نہیں خاتم کا لفظ دکھائے جی, خاتم بھی موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 خوبیاں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی, میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. نمبر 2, 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میرا رعب کافروں کے اوپر ڈال دیا. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اگلے انبیاء کسی قوم اور قبیلے کے لیے آیا کرتے تھے. نمبر 4, اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت, کافروں کا جنگ میں چھوڑا ہوا مال میرے لیے حلال کر دیا جو اگلی امتوں میں حرام ہوتا تھا. اور نمبر 5, اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جنہیں نبی الاسلام کی شفاعت نصیب ہوگی, آمین. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا. یہاں پہ خاتم کا لفظ ہے. خاتم بھی ہے قرآن میں, احادیث میں خاتم بھی ہے, اور نبی الاسلام نے خاتم کی بھی تفسیر کر دی کہ 1 اینٹ کی جگہ باقی ہے. ختم نبوت بالکل کلیئر ہے اپنے عقائد و نظریات کے اندر, کوئی جھول نہیں اس میں, الحمدللہ. اور پھر وہ جو مشہور زمانہ حدیث, میں سمجھتا ہوں ایک حرف آخر ہے اس معاملے میں, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے, موسیٰ علیہ السلام کے اسسٹنٹ بھی تھے اور پیغمبر تھے. نبی علیہ السلام نے کہا میں تو پیغمبر ہوں اور علی تم میرے اسی طرح اسسٹنٹ ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو علی کو بھی پیغمبر ہونا چاہیے تھا, لیکن حضور نے ساتھ فرما دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی اے علی اگرچہ کام نبیوں والا تمہارے ذمہ لگا ہے کہ تم ہارون کی جگہ ہو میرے ساتھ, لیکن تم بھی نبی نہیں ہو. یار اگر مولا علی نبی نہیں نا تو غلام احمد قادیانی دجال تے شے ہی کوئی نہیں. ختم نبوت کے اوپر پہرا دینے والی یہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. مجھے بتائیں اس امت میں اگر امتی نبی کسی نے بننا تھا, کیا اس کے حقدار ابو بکر, عمر, عثمان و علی تھے یا بعد کا کوئی بابا تھا؟ ان کو تو حضور کہہ رہے ہیں یہ خلفائے راشدین ہیں, اور بعد میں ایک بندہ کہے کہ میں امتی نبی ہوں. انہیں جی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے حضور کے بیٹے, اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے, تو اس کا مطلب ہے نبوت جاری ہے. نہ سرکار یہ نہیں لکھا ہوا. ہائے ہائے, تسی بھی ادیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے. بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن ابی اوفا سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے کی زیارت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں, ابراہیم کو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے. اور پھر ساتھ ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ اگر اللہ کو یہ مطلوب ہوتا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہوتی تو اللہ انہیں زندہ رکھتا, لیکن اللہ نے انہیں موت دے دی کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جائے کہ حضور کا اپنا بیٹا اس لیے مر گیا کہ اللہ نے ان کے بعد نبوت جاری نہیں رکھی, ورنہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو, ابراہیم کا پوتا بھی پیغمبر ہو اور ابراہیم کا پڑپوتا بھی پیغمبر ہو, یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, تو کیا رسول اللہ کے بیٹے کو پیغمبر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کی کاسٹ اس امت نے یہ دی ہے کہ ہمارے نبی کا بیٹا پیغمبر نہیں بن سکا, کیونکہ ختم نبوت بہت بڑا ٹائٹل تھا. ہمارے نبی کے لیے اللہ نے یہ تو گوارا کر لیا کہ ان کا بیٹا پیغمبر نہیں بنا, اگرچہ باقی انبیاء کے بیٹے بھی پیغمبر ہوئے, لیکن اللہ نے کہا کہ اے محبوب میں تجھے اتنا بڑا ٹائٹل دے رہا ہوں کہ وہ ایک ٹائٹل باقی سارے ٹائٹل کے اوپر حاوی ہے کہ تو خاتم النبیین ہے, اور رہا کام تو تیری پوری امت کو نبیوں والا کام شفٹ کر رہا ہوں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لو جی کام نبیوں والا شفٹ کروں گا, ختم نبوت کروں گا,
ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی ایسی خوبی کی ضرورت نہیں ہے جو اگلے انبیاء میں تھی اور حضور کے کیس میں وہ نہیں ہوئی، کیونکہ ختم نبوت سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ اور دیکھیں حضور کی وجہ سے ہماری ویسی لیٹری نکل آئی کہ نبیوں والا کام ہمیں شفٹ ہو گیا، نبیوں والا کام شفٹ ہو گیا ختم نبوت کی برکت سے۔ تو اس بات کو سمجھیں، یہ خام خواہ انہوں نے معاملات کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، ادھر ادھر سے لا کے چیزیں پھینکتے ہیں، کبھی کچھ لا کے پھینکتے ہیں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا میری وہ 4 ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑیں گی، یہ تو ایک سمجھ لیں بائی چانس میرے دماغ میں کوئی باتیں آئیں تو میں نے کہا کوئی سکپ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کو ایڈریس کر دیا۔ اشرف تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ یہ ترجمہ دیکھیں، کسی کا آپس میں ختم نبوت کی آیت کا بھی ترجمہ نہیں مل رہا، تو اب میں یہ کہوں کہ قرآن کی تحریف ہو گئی ہے؟ بھائی بالمفہوم ہے، بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے۔ تقی عثمانی صاحب، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ بالمفہوم ترجمہ کر دیا انہوں نے۔ جونا گڑی، تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ بھی بالمفہوم کر دیا۔ اچھا، یہ ساتھ ذکر کیوں ہو رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ جو قرآن میں سورہ احزاب میں شروع میں آئی کہ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، منہ بولے بیٹے تھے، تو اللہ نے کہا منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا، زید رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم یہ بات کر رہے ہو کہ زید رسول اللہ کے بیٹے ہیں، محمد تو کسی بھی مرد کے باپ نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی غیرت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا جوان ہو کے پیغمبر ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی جوان ہو کر پیغمبر ہوتا۔ اللہ نے اس کو جوان ہونے ہی نہیں دیا، اور یہ تشریح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا نے کی ہے کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو بچپن میں دیکھا، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن اللہ نے انہیں بچپن میں فوت کر دیا کیونکہ رسول اللہ کے بعد اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ یار بالکل واضح ہے، زیرو ٹالرنس ہے اس عقیدے کے اندر۔ شیعہ کا ترجمہ فرمان علی شاہ صاحب کا، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر ہیں۔ یہ بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے، دیکھ لیں۔ یہ میرے اوپر نا انہوں نے کلپ بھی بنائے ہوئے ہیں کہ جی انجینئر صاحب نے کہہ دیا قادیانیوں کا ترجمہ، اوے تھوڑے اپنے بزرگوں نے ترجمہ کیتا ہے۔ آج کے دور میں کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو کہ خاتم کا ترجمہ تم خاتم والا کر کے اپنے مقدمے کو کمزور کرتے ہو؟ تم مہر کا مطلب سمجھاؤ ان کو کہ نبی اسلام نے خود بتایا کہ 1 اینٹ کی جگہ ہے، اور پھر کہا انا خاتم النبیین۔ آپ نے بتا دیا مہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری، جس طرح ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے یا سیل لگتی ہے، میں آخری اینٹ ہوں جو سیل کے طور پہ لگ گئی ہے۔ انہوں نے بجائے اس بات کو سمجھانے کے انہوں نے شارٹ کٹ مارا اور اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ فتح محمد جلندری صاحب، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر ہیں۔ دیکھیں انہوں نے بھی ترجمہ صحیح کیا ہے، نبیوں کی مہر ہے۔ مولانا مودودی، لوگوں محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ مودودی صاحب نے رسک ہی نہیں لیا ترجمہ کرنے کا، اگر مہر کر دے گا قادیانی اللہ ترجمہ کرتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر خاتم النبیین ہی لکھا رہے۔ میں نے جرت کی گالیاں کھائیں، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ آج ان کی اور ان کے ماننے والوں کی اور ان کے بزرگوں کی کتے کی ہو رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں تم انجینئر کو قادیانی کہہ رہے تھے۔ پہلی دفعہ قادیانیت کو علمی لیول کے اوپر اگر کسی نے بے نقاب کیا نا تو اللہ کی فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے۔ اگر ٹی ایل پی والے سمجھتے ہیں ہم ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں تو مجھے فتویٰ چاہیے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کے اوپر۔ اگر عالمی مجلس سے ختم نبوت جنہوں نے یہ بھی فائز عیسیٰ والا کیس لگوایا ہوا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں مخلص ہیں قادیانیوں کے مسئلے میں ختم نبوت کے ساتھ، تو تمہارا اپنا ابا تھا تھانوی، اس نے چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا ہوا ہے، 2 فتویٰ مجھے۔ وہ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ انگلینڈ میں سہیل بابا صاحب، اور نا ہی بابا جے بابا کاسٹ ہے نا، ویسے بابیا دے بابا بڑا کام کیا ہے، اس کے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ سے جڑے ہیں۔ میں نے ان کو لائیو سیشن میں کہا کہ اس کو کہو کہ تھانوی رسول اللہ پہ، وہ کہتا ہے جی آپ نے ان کے چندے بند کروانے ہیں، دیوبندی تو چندے دیتے ہیں، اگر وہ تھانوی رسول اللہ پہ دیں گے تو انہیں چندہ کون دے گا؟ میں نے کہا پھر یہ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے، ختم نبوت پہ کوئی کام نہیں کر رہا، سب اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کے کاپی رائٹس اللہ کے فضل سے
ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اور ہم نے علمی لیول کے اوپر ان چیزوں کو ثابت کیا الحمدللہ۔